یہ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، یہ صحافی برادری بھی اس کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے، چاہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جرنلسٹ ہوں، فری لانسرز ہوں، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور صحافی برادری نے اس حوالے سے بیان بھی جاری کیا ہے کہ پیکا ایکٹ کا غلط استعمال ہو، سی پی این ای ہو، پی ایف یو جے ہو، آپ کی ایچ آر سی پی امینڈ ہو، ان سب نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دہشت گردی سے تعبیر ہی کیا جا رہا ہے، نتھنگ ایلس۔ اب صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ کل یوم سیاہ منانے کا اعلان تو کر چکی ہیں، مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاؤ فاسٹ شوڈ دس بی ٹیکن؟ دیکھیں، میں دو تین باتیں کرتا ہوں۔ ابھی بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی ہے ان پرسوٹ، اور آپ نے کہا ہے کہ یار یہ کوئی وہ دیکھیں، اگر فرض کریں ان پرسوٹ ہے، دو یا تین لوگوں کے ان پرسوٹ جا رہے ہوں گے نا، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہوگا۔ تو جب ہوا ہوگا، آپ جا کے ان کو جا کے پہلے چیک کریں کہ کیا میں اسی بندے کو پرسوٹ کر رہا تھا، یہی بندے کے پیچھے پڑا تھا۔ آپ جا کے جو کھانا کھا رہے ہیں اسے بھی مار پیٹ رہے ہیں، جو باقی کھڑے ہیں ان کو بھی مار پیٹ رہے ہیں۔ دیٹ از ناٹ ہاؤ دا پرسوٹ از ڈن، دس از انڈسکریمنیٹ بیٹنگ آف دا پیپل۔ اس کا یہ وہی والی بات ہے، ہم پہلے مارتے، یہ ویژولز دیکھے، شرم آنی چاہیے گورنمنٹ کو اس ویژولز دیکھ کے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں ہم صحافیوں کے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے صحافیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں، کہیں کا نہیں چھوڑا، اور دس از ہاؤ دے آر۔ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہی جو مریم نواز کہتی ہے کہ ہم حکمران خاندان۔ دیکھیں، ہر دور میں صحافیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی، کہیں زیادہ کم کہی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اپنے کاشف عباسی کے ساتھ کیا ہے، 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے، اور اس طرح کے کتنے صحافی ہیں جن کو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ مگر دس سینیٹر از ہمایوں واٹ صاحب، دس ٹو بی گورنمنٹ اسٹینڈ فیئر، فار۔ عمران خان کو بھی میڈیا پریڈیٹر کہا گیا تھا، اٹ واز اے ویری اسٹارک ٹائم۔ مگر آج میں نے کسی مگر کو سر، میں نے تب بھی میرے بہت سے کولیگز، آپ نے تو ایک چلے میرے خاوند کا ذکر کیا، بٹ بہت سے کولیگز کو افیئر کیا گیا تھا۔ مگر ٹو بی اگین بیرسٹر صاحب، ٹو بی فیئر، اگر وہ میڈیا پریڈیٹر تھے تو پتہ نہیں، آئی ایم ایکچولی جسٹ ویٹنگ کہ شہباز شریف صاحب کو کیا لقب، کس لقب سے نوازا جائے گا؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیاز؟ دیکھیے، نہیں، میں آپ سے بالکل میں نے جو موقف اپنایا ہے، اور بالکل میں آپ کو جو واضح موقف پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ بر وقت ہم پہنچے، بالکل ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم بالکل اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے۔ ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ ان ایڈریس جائے گا یا اس کو کوئی دبا دیا جائے گا۔ جو پولیس اہلکار جنہوں نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا، اور انہوں نے ایون پرسوٹ وہاں پہ جا کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، کیونکہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو سرکل کر رہی ہیں، بالکل اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اچھا صرف اور سر، ان کی یہ سسپینشن ہونی بیرسٹر صاحب، چاہیے۔ صحافیوں کو دباؤ میں لانا یا اظہار رائے کو سلب نہ کیا جانا، جس طرح میں نے کہا پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں تو معذرت کے ساتھ آئی تھنک کہ کئی گنا زیادہ ہے، لیکن صحافیوں کی کردار کشی ہو، فوری طور پر ان کو بند کر دیا جانا ہو، شٹ ڈاؤن ہو، یا صحافیوں کا اس طرح سے ان کے اوپر پولیس دھاوا بولا جانا ہو کمپلیٹ امیونٹی کے ساتھ، کہ جیسے ان کو بھی یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پیکا ایکٹ کے بے دریغ استعمال نے بہت سے خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ ملک بھر میں درجنوں صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اب پیکا ایکٹ کی آڑ میں حکومت ناقدین کو دبانے کی جو کوشش کر رہی ہے، سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے بالکل پیکا ایکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے ہم لے کے آئے، جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز یا فالس نیوز پھیلائی جاتی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بالکل غلط تاثر ہے کہ یہ کسی ایک جو ہے وہ اسپیسیفک جرنلسٹ کے لیے بنایا گیا ہے یا کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ دس از فار ایوری بڈی، اٹس دا لا آف دا لینڈ، اینڈ آف کورس اس میں اگر کوئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز پھیلاتا ہے، تو بالکل آئی اچھا، ایم شیور ریسپانسبل اور جرنلزم جو ہے وہ بالکل جو صحافی سر اب یہ تو ریسپانسبل مورخ لکھے گا جرنلزم نا کرتے سر، ہیں۔ وہ بہترین جج تو اب ٹائم ول ٹیل، ہسٹری ول رائٹ، اینڈ ہسٹورینز ول ڈو دیٹ۔ بٹ مجھے سر بتائیے گا، آپ کے پاس کیا ابھی خبر ہے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک طویل نشست جاری ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، ایک بڑا ہیوی ویٹ آپ لوگوں نے وفد بھیجا ہے مظفر آباد، تو کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی ابتدائی ملاقات ہوئی ہے، ان کے تمام تر ممبران وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں، جو میری بات چیت ہوئی ہے، ان کی جو 90% مطالبات ہیں وہ مانے جا چکے ہیں، اور بالکل اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ جو اس جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بالغ نظری اور سنجیدگی سے
جو ایک ہماری طرف سے وفد گیا ہے یا ڈیلیگیشن کہہ لیں یا ہائی پاور کمیٹی کہہ لیں، اس کی بروقت اور تعمیری جو کاوش ہے اور کوشش ہے، اس کے اوپر وہ مثبت جو ہے وہ ایکشن لیں گے اور مثبت جواب دیں گے. تو صبح جو ہے وہ دوبارہ ایک نشست ہونی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام تر چیزیں سو یعنی کہ آج رات کو کوئی ٹھوس ہمارے پاس خوشخبری نہیں آنے والی؟ دیکھیے obviously it's a process، تو وہاں پہ سر بات کدھر اٹکی ہوئی ہے؟ ہیں وہ دیکھیں ان کے کمپلیٹ ممبرز بھی نہیں تھے، کچھ ان کے ممبرز جو ہیں اس ایکشن کمیٹی کے وہ پوری تعداد میں نہیں تھے، اور بالکل آئی ایم شیور کہ جب ایک آپ کی بات چیت ہوتی ہے، ایک ڈسکورس ہوتا ہے، پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ اٹینڈنس بھی پوری ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو پوری ہے، اور بالکل ہماری ایک مثبت سوچ ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے ایک سر یہ لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے بھگتا تھا، اس دفعہ آپ لوگوں نے پیشگی اقدامات اور انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں اس میں لاسٹ ایئر جو بات تھی وہ تمام تر معاملات ہم نے بات کی ان سے، اور بالکل ایک آپ کو یاد ہوگا بھی 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ 1.5 دن پہلے کی بات ہے، ایک وقت پہلے گیا تھا تو وزراء کا وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی، ان سے انگیج کیا، لیکن وہاں پہ آپ کو پھر اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن بھی ہو سکتا ہے، بیکاز کمیٹی کی میں دیکھیے قبل از وقت کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں پہ یہ ایک ویلڈ کنسرن ضرور ہے. آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ جس طرح اس تمام تر معاملے کے اوپر طول دیا جا رہا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو لنکس ہیں اس کا بھی پراپر ویٹنگ ہونا ضروری ہے کہ کہیں کمیٹی کے کچھ ممبران یا اراکین جو ہیں وہ کہیں کسی کے ساتھ رابطے میں تو نہیں ہے یا ہینڈل تو نہیں ہو رہے. آپ کو اس حوالے سے خدشات ہیں سر کہ ہاسٹائل عناصر جو ہیں یا مسچف کریٹنگ عناصر اس ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیان مرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد، اس تمام تر فتح کے بعد الحمدللہ بھارت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور بھارت جو ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور ہر فورم پہ آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے ہر درمی اپنی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. اور بالکل سر آپ کو بتاتے ہیں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھتے رہیے. سو اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک انڈین کوریج ہو رہی ہے منفی طور پر، سو دس ہیز ٹو بی کوئی نہ کوئی را کی مداخلت، اجت دوول کی کنسپیریسی، اجت دوول کی تھیری آف کریٹنگ کرائسس فرام ود ان، کازنگ انریسٹ فرام ود ان. Well, absolutely, we can't rule that out because you've seen کہ ہمیں بالکل مستند شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جو کے پی میں، جو بلوچستان میں. بلوچستان کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس کلبھوشن یادو ہے. if India is not involved, then I fail to fathom کہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کا ایک وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہے ہیں. اب کے پی کی اندر آپ دیکھیں یا بلوچستان کے اندر دیکھیں تو کشمیر کے اندر میں بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. ہاں، اور مجھے بتائیے گا اس ٹائم کے اوپر سینیٹر صاحب پی ٹی آئی کیا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے سول انریسٹ کو روکنے کے لیے، ایک مثبت ڈائیلاگ کی طرف بڑھنے کے لیے، given so much is at stake right now sir؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اتنا کچھ سٹیک ہے. آپ کے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کے پی، آپ کا بلوچستان، آپ کا گلگت بلتستان، آپ کا اے جے کے، یہ سارے انڈرسٹ ہیں. ہر جگہ پہ پرابلم ہو رہا ہے، اور اس کو آپ جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اس کا یہی کہہ سکتے ہیں جیسے بھارت وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلاک دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ان لوگوں نے جس طریقے سے ایک ایک کر کے ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا ہے، ان لوگوں نے جس طریقے سے ہائی ہینڈڈنیس کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو کیا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں آج جو سینیٹر مشتاق صاحب جہاں پر ہیں، وہ جب یہاں پہ وہ پیلسٹائن کے حق میں وہ جاتے تھے یا کرکٹ میچ میں کوئی شائقین میں سے کوئی لے کر جاتے تھے پیلسٹائن کے جھنڈے، ان کو الاؤڈ ہی نہیں کرتی تھی یہ گورنمنٹ. اس گورنمنٹ نے ہر وہ کام کیا ہے جو خود ہمارے مخالفت کر یا اس ملک کے مخالفت والے کرتے تھے، یہ لوگ خود وہ کام کر رہے ہیں. تو میرے لحاظ سے اگر یہ سنسیئر ہیں اس کاز سے کہ اس ملک میں چیزیں ٹھیک کرے، تو یہ سب سے پہلے سب کو آن بورڈ لے. چلے پی ٹی آئی کو چھوڑ دے، باقی پارٹیز جن کے ساتھ مل کے انہوں نے 26ویں تاریخ ترین جو وہ جو کیا کہتے تھے آئینی ترامیم کیے، ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے سر کچھ ایک کرنے عمران تھے. خان ابھی تک معافی نہیں ہمیں پتہ مانگتے اور نہیں. ایک مریم نواز معافی نہیں مانگتی. نہیں دیکھیں مریم نواز، دیکھیں نا، دیکھیں عمران خان اگر معافی نہیں مانگتا، وہ اپنے اس پہ کھڑا ہوا ہے، موقع پہ کھڑا وہ ہوا بھی ہے. اپنے اصول پہ مریم کھڑی ہے نواز سر. کھڑے رہنا چاہتی، جب کھڑے رہنے دیں، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کھڑی رہے.
लेकिन देखिए हाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में नहीं है और उसके साथ साथ आप ये बाकी चीजें अनस्टेबल कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आपके अंदर, उन्होंने कहा है कि आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल है, शुक्र है सर नहीं जा तलाल रही चौधरी ने ठीक माफी से। मांग ली, वरना तो इधर रवाज नहीं है माफिया मांगने का। मगर अब ये माफी भी कबूल नहीं हो रही ना सर, बिकॉज डर लग नहीं गया है, नहीं, अब मुझे एक बात खतरा पता इतना है, करीब आ मुझे गया है, एक बात घर पता तक है। आ गया है। देखिए हाँ मेहर साहबा, ये तलाल चौधरी का काम था या ये मोहसिन नकवी का काम था कि वो माफी मांगे? ही इज रिस्पॉन्सिबल, यानी उसको कि माफी सर जो मांगनी मांग रहा है चाहिए। उसकी कबूल नहीं कर रही, जो नहीं मांग रहा उसको बुला के नहीं, देखिए ये बात नहीं है। आपने, द बक स्टॉप्स विद द मिनिस्टर, ही शुड बी अपोलोजाइजिंग। बाकी उसके नीचे वालों से हमें क्या लेना देना, किसी को क्या लेना देना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखें, आपने इसको सिंसियरली करना है, आपने सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक साथ करना है, सर इट्स अ वेरी आपने पॉलिटिकल अनरेस्ट को पहले खत्म करेंगे। ये सारी चीजें और एक और चीज याद रखें, ये इस वक्त एजेके में कोई ऑपोजिशन नहीं है, दैट मींस द होल सिस्टम हैज फेल्ड, सर जॉइंट द एक्शन होल कमेटी सिस्टम हैज बड़ी फेल्ड। मुतहर्रिक हो चुकी है। आपको पता है कि ये बहुत इसकी स्ट्रीट पावर मोबिलाइज करने की कुव्वत भी अब इस्टेब्लिश और साबित शुदा है, मगर इट इज़ मेड अप ऑफ a large bulk of civil society, lawyers, youngsters, youth, a lot of people. So